بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قرآن واضح طور پر گواہی دیتا ہے کہ یہ دو وحشی خونخوار قبیلوں کے نام تھے۔ وہ لوگ اپنے ارد گرد رہنے والوں پر بہت زیادتیاں اور ظلم کرتے تھے۔ مفسر علامہ طباطبائی نے المیزان میں لکھا ہے کہ تورات کی ساری باتوں سے مجموعی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج ایک یا کئی بڑے بڑے قبیلے تھے۔ یہ شمالی ایشیا کے دور دراز علاقے میں رہتے تھے۔ یہ جنگجو، غارت گر اور ڈاکو قسم کے لوگ تھے۔ تاریخ کے بہت سے دلائل کے مطابق زمین کے شمال مشرق مغولستان کی اطراف میں گزشتہ زمانوں میں انسانوں کا گویا جوش مارتا ہوا چشمہ تھا۔ یہاں کے لوگوں کی آبادی بڑی تیزی سے پھیلتی اور پھولتی تھی۔ آبادی زیادہ ہونے پر یہ لوگ مشرق کی سمت یا نیچے جنوب کی طرف چلے جاتے تھے اور سیل رواں کی طرح ان علاقوں میں پھیل جاتے تھے اور پھر تدریجاً وہاں سکونت اختیار کر لیتے تھے۔ تاریخ کے مطابق سیلاب کی مانند ان قوموں کے اٹھنے کے مختلف دور گزرے ہیں۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام روح الامانی میں ہے۔ لوگوں نے اس میں کلام کیا ہے کہ یاجوج ماجوج کون لوگ ہیں۔ جمہور علماء تفسیر و حدیث کا قول یہ ہے کہ یاجوج و ماجوج بنی نوح انسان کی دو قوموں یا دو قبیلوں کا نام ہے۔ آدم علیہ السلام اور یافس بن نوح علیہ السلام کی نسل سے ہیں، جو ترک کا جد اعلیٰ ہے، اور ترک اس خاندان کی ایک شاخ ہے جو صد ذوالقرنین کے اس طرف ترک کر دیے گئے تھے، یعنی چھوڑ دیے گئے تھے۔ گویا کہ لفظ ترک متروک سے مشتق ہے، اور یہ لوگ کافر ہیں اور دوزخی ہیں، اور اس قدر کثیر اور بے شمار ہیں کہ ان میں اور اہل بہشت میں وہ نسبت ہے کہ جو 1 اور 1000 میں ہے۔ امم سابقہ و لاحقہ میں سے جس قدر افراد دوزخ میں جائیں گے، ان تمام کے مقابلے میں اکثریت یاجوج و ماجوج کی ہوگی۔ بخاری کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آدم علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ اپنی اولاد سے دوزخ کا لشکر جدا کیجیے۔ عرض کریں گے کہ کس قدر؟ ارشاد ہوگا کہ ہر 1000 سے 1 کم 1000۔ اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یاجوج ماجوج آدم کی اولاد سے تو ہیں، مگر حوا کے پیٹ سے نہیں، گویا کہ وہ عام آدمیوں کے محض باپ شریک بھائی ہیں۔ حافظ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات سوائے کعب حبار رضی اللہ تعالی عنہ کے اور کسی سے منقول نہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یاجوج و ماجوج ترکوں کے 2 قبیلے ہیں۔ قریش کے زمانے میں بھی ان کی طرف ایک حملہ ہوا۔ یہ تقریباً 500 سال قبل مسیح کی بات ہے، لیکن اس زمانے میں ماد اور فارس کے متحدہ حکومت معرض وجود میں آ چکی تھی، لہٰذا حالات بدل گئے اور مغربی ایشیا ان قبائل کے حملوں سے آسودہ خاطر ہو گیا۔ لہٰذا یہ زیادہ صحیح لگتا ہے کہ یاجوج و ماجوج انہی وحشی قبائل میں سے تھے۔ جب قریش ان علاقوں کی طرف گئے تو قفقاز کے لوگوں نے درخواست کی کہ انہیں ان قبائل کے حملوں سے بچایا جائے، لہٰذا اس نے یہ مشہور دیوار تعمیر کی ہے جسے دیوار ذوالقرنین کہتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: یہاں تک کہ 2 دیواروں کے درمیان میں پہنچا تو دیکھا کہ ان کے اس طرف کچھ لوگ ہیں کہ بات کو سمجھ نہیں سکتے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ذوالقرنین یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کرتے رہتے ہیں، بھلا ہم آپ کے لیے خرچ کا انتظام کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان میں ایک دیوار کھینچ دیں۔ ذوالقرنین نے کہا کہ خرچ کا جو مقدور خدا نے مجھے بخشا ہے وہ بہت اچھا ہے، تم مجھے قوت بازو سے مدد دو، میں تمہارے اور ان کے درمیان میں ایک مضبوط اونٹ بنا دوں گا، تو تم لوہے کے بڑے بڑے تختے لاؤ۔ چنانچہ کام جاری کر دیا گیا، یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان میں برابر کر دیا اور کہا کہ اب اسے دھونکو، یہاں تک کہ جب اس کو دھونک کر آگ کر دیا تو کہا کہ اب میرے پاس تانبا لاؤ، اس پر پگھلا کر ڈال دو۔ پھر ان میں یہ قدرت نہ رہی کہ اس پر چڑھ سکیں، اور نہ یہ طاقت رہی کہ اس میں نقب لگا سکیں۔ بولا کہ یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے، جب میرے پروردگار کا وعدہ آ پہنچے گا تو اس کو ڈھا کر ہموار کر دے گا، اور میرے پروردگار کا وعدہ سچا ہے۔ اس روز ہم ان کو چھوڑ دیں گے کہ روئے زمین پر پھیل کر ایک دوسرے میں گھس جائیں گے، اور سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو جمع کر لیں گے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر بھی یاجوج و ماجوج کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں اور وہ ہر بلندی سے دوڑ رہے ہوں۔ ناظرین، بعض روایتوں میں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو ظاہر کرے گا جو دوڑتے ہوئے تمام زمین میں آن کی آن میں پھیل جائیں گے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی
کہ جب ان کی پہلی جماعت بحیرہ طبریہ سے گزرے گی تو اس کا سارا پانی پی جائے گی۔ بحیرہ طبریہ جہاں سے اسرائیل اپنے لیے پانی حاصل کرتا ہے خشک ہونے والا ہے، اور خوفناک گڑھوں کی وجہ سے اب لوط کی قوم کو عبرتناک عذاب سے دوچار کیے جانے کے نتیجے میں وجود میں آنے والا سمندر بحیرہ مردار یا ڈیڈ سی بہت تیزی سے خشک ہو رہا ہے۔ اس کی سطح آب میں بھی غیر معمولی کمی واقع ہو رہی ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ بحیرہ مردار 2050 سے بہت پہلے اپنا وجود کھو بیٹھے گا۔ ان گڑھوں کی تعداد 1990 میں صرف 40 تھی، تاہم اب صرف مقبوضہ فلسطین کے جانب والے ساحل پر 300 گڑھے بن چکے ہیں، جس سے اسرائیل کو سخت پریشانی لاحق ہے۔ اس کی ہر ممکن کوشش ہے کہ اس کے سمندر خشک نہ ہوں، اس لیے نہر سویز سے ایک رابطہ نہر بحیرہ مردار تک کھودی جا رہی ہے۔ واضح رہے کہ بحیرہ احمر بحیرہ مردار سے 400 میٹر اونچا ہے۔ رابطہ نہر کے علاوہ بحیرہ احمر یا بحیرہ کلزم کو بحیرہ مردار کے ساتھ پائپ لائن کے ذریعے جوڑنے کا منصوبہ ہے۔ اس منصوبے کو RSDHC منصوبہ کہتے ہیں۔ اس منصوبوں پر اربوں ڈالر خرچ ہوں گے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ بحیرہ مردار ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے تیزی سے خشک ہو رہا ہے۔ یہ جھیل اس قبل بھی تاریخ میں خشک ہو چکی ہے، تاہم اس کا خشک ہونا تاریخی اہمیت کے حامل کسی واقعے کا پیش خیمہ رہی ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی عجیب واقعات میں یہ واقعات بھی روایت کیے گئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کسریٰ کے محل میں زلزلہ آیا اور اس کے 14 کنگرے گر پڑے اور بحیرہ طبریہ فوراً خشک ہو گیا اور فارس کا آتش کدہ بجھ گیا، جو 1000 سال سے مستقل روشن تھا اور کبھی نہ بجھتا تھا۔ حبیبہ بنت ابی سفیان جو زینب بنت جہش سے بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گھبراہٹ کی حالت میں داخل ہوئے اور کہنے لگے لا الہ الا اللہ، عرب کو اس شہر سے ہلاکت ہو جو وقت قریب آ گیا۔ آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگوٹھے اور اس کے ساتھ والی انگلی کا حلقہ بنایا۔ زینب بنت جہش فرماتی ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمیں ہلاک کر دیا جائے گا حالانکہ ہم میں صالح لوگ ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جب فسق و فجور کی زیادتی ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر انہیں کھلا چھوڑ دیا جائے تو وہ لوگوں پر ان کے معاش میں فساد پھیلائیں گے۔ ناظرین، اللہ نے بنی آدم کو 10 حصوں میں تقسیم کیا، 9 حصے یاجوج و ماجوج بنائے اور باقی ایک حصہ میں باقی کے عام انسان۔ پس اللہ کے نبی عیسیٰ ابن مریم اور ان کے رفقا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ یاجوج و ماجوج کی گردنوں پر کیڑا پیدا کر دے گا جس سے وہ ایک آن میں ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر عیسیٰ اور ان کے رفقا کوہ طور سے زمین پر اتریں گے تو ایک بلشت زمین بھی خالی نہیں ملے گی جو ان کی لاشوں اور بدبو سے بھری ہوئی نہ ہو۔ تب عیسیٰ اور ان کے رفقا اللہ سے دعا کریں گے، تب اللہ تعالیٰ بختی اونٹوں کی گردنوں کی مثل پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ کو منظور ہوگا پھینک دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسی بارش برسائے گا کہ اس سے کوئی خیمہ اور کوئی مکان چھپا نہیں رہے گا۔ وہ بارش زمین کو دھو کر شیشے کی طرح صاف کر دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے دشمن سے یاجوج ماجوج کے نکلنے تک لڑتے رہو گے، جو چوڑے چہروں، چھوٹی آنکھوں والے اور بھورے بال والے ہوں گے۔ ان کے چہرے گویا دونچی ہوئی ڈھال ہیں۔